خانہ ودان ایک ایسی اصطلاح ہے جو اسماعیلی تہذیب و ثقافت کا ایک اہم روحانی ورثہ ہے۔ یہ لفظ فارسی زبان کے مرکب لفظ خانہ آبادان سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی گھر آباد رہے ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ملتے جولتے دیگر الفاظ جیسے آبادان شدن، آباد ہونا، آبادان کردن، کاشت تعمیر کرنا اور خانہ عش آباد یہ گھر خوشحال ہو بھی اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ اس اصطلاح کی تاریخی ارتقاء بہت دلچسپ ہے۔ ابتدا میں مکمل جملہ خانہ آبادان استعمال ہوتا تھا، جو وقت کے ساتھ مختصر ہو کر خانہ ودان بن گیا اور بالآخر موجودہ شکل خانہ ودان میں ڈھل گیا۔ اس اصطلاح کو تاریخی اہمیت اس وقت ملی جب امام حسن علی شاہ 1842 میں ہندوستان تشریف لائے۔ انہوں نے فارسی زبان میں اپنی جماعت کو خانہ آبادان، تمہارا گھرانہ خوشحال ہو کا برکت آمیز پیغام دیا۔ کامڈیا نظر علی حاجی کڈوانی نے اس فرمان کو کچی زبان میں ترجمہ کرتے وقت لفظ آباد کو وادان کے طور پر پیش کیا، جس کا مطلب اضافہ ترقی ہے۔ یہ ترجمہ نہ صرف انتہائی مناسب ثابت ہوا بلکہ اس قدر مقبول ہوا کہ مکھی اور کامڈیا نے جماعت کو یہی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دی۔ امام نے بھی اس نئی تشکیل کو قبول فرمایا۔ یوں یہ اصطلاح فارسی کے خانہ، گھرانہ اور کچی کے وادان، ترقی کے امتزاج سے وجود میں آئی، جو مکمل طور پر تمہارا گھرانہ خوشحال ہو کے معنی ادا کرتی ہے۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برکتی اصطلاح سب سے پہلے امام ابو الحسن علی شاہ کے دور میں استعمال ہوئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سے قبل کسی بھی تاریخی دستاویز میں اس اصطلاح کے استعمال کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسماعیلی تعلیمات کے مطابق خانہ ودان کہنے کا مکمل اختیار صرف اور صرف امام وقت کو حاصل ہے۔ تاہم چونکہ مکھی جماعت خانے میں امام کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے اسے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جماعت کو یہ برکتی کلمات کہہ سکے۔ یہی اختیار کامڈیا کو بھی تفویض کیا گیا ہے، بشمول مختلف مجالس کے مکھی اور کامڈیا۔ یہ اصطلاح نہ صرف ایک دعائیہ کلمہ ہے بلکہ اسماعیلی جماعت کے اجتماعی روحانی سفر کی ایک علامت بھی ہے، جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے اور جماعت کے اتحاد و یکجہتی کی عکاس ہے۔ حوالہ جات: انسائکلوپیڈیا آف اسماعیلزم، کراچی 2006 صفحات 356-357۔ اسماعیلی روایات اور تاریخی دستاویزات۔